أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجیل متی باب 23 کی آیت 1 تا 7 میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے وقت میں یہود کے علماء کی اخلاقی و مذہبی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہ کہ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجوں کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی کئی ایک مقامات پر یہودی علماء کی اخلاقی اور مذہبی حالت کا ذکر ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت 42 میں بیان فرماتا ہے، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے یہ جھوٹ کو بڑے انہماک سے سننے والے ہیں۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت 43 میں یہود کے ذکر میں ہے، جھوٹ کو بڑے انہماک سے سننے والے، بہت بڑھ چڑھ کر مال حرام کھانے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ یہود کے ذکر میں بیان فرماتا ہے، اور تو ان میں سے اکثر کو گناہوں اور بے اعتدالیوں اور ان کے حرام مال کھانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرتا ہوا پائے گا۔ یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں نہ ربانیوں نے اور علماء نے انہیں گناہ کی بات کہنے اور ان کے حرام کھانے سے روکا۔ یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 61 میں بیان فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر چیز کی خبر دوں جو تمہارے لیے اللہ کے پاس بطور جزا ہے۔ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جبکہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ یہی لوگ مرتبہ کے لحاظ سے سب سے بدتر اور سیدھی راہ سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کے علماء کی حالت کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت 47 میں بیان فرماتا ہے، یہود میں ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے وقت میں یہود کے علماء سے حقیقی ایمان اور قوت عملیہ مفقود ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ وہ بگڑ چکے تھے، اور حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، مگر وہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کسی بات پر کان نہ دھرتے تھے اور ان کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ اس حقیقت کے اظہار کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا یہ قول انتہائی قابل غور و فکر ہے، یہ کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو،
حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنے وقت میں یہود کے علماء کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہیں۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اقوال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہود کے اس وقت کے چھوٹے بڑے علماء اپنی چھوٹی بڑی ریاست بنائے ہوئے تھے، یعنی یہ کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اپنی روزی روٹی کا سامان کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی روزی روٹی کو محفوظ رکھنے کی خاطر حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شدید مخالفت کر رہے تھے، اور یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں، اس جگہ تعویذ سے مراد یہودی علماء کے مقبرے ہیں جن کو یہودی لوگ سجدہ گاہ بنائے ہوئے تھے، اور تعویذ سے وہ خانقاہیں بھی مراد ہیں جن کے وہ نسل بعد نسل وارث ہوتے چلے جا رہے تھے، اور وہ اپنی ریاست کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کو ان کی شرارتوں کے سبب قرآن مجید میں ان کو بندر اور سور قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ مرتبہ کے لحاظ سے سب سے بدتر اور سیدھی راہ سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کے علماء کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ کلمات کو ان کی اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار نے انجیل اور قرآن مجید کی روح سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے وقت میں قوم یہود بالخصوص یہود کے علماء کی اخلاقی اور مذہبی حالت کا ذکر کیا ہے۔ نیز سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود کے علماء کی اخلاقی اور مذہبی حالت بھی بیان کی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خدا را مذکورہ مضمون کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر گہرا غور و فکر کریں، جو کہ حدیث کی کتاب مشکات کتاب العلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے آخری زمانہ یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے وقت کی حالت کے ذکر میں بیان فرماتے ہیں، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی، لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہوں گی۔ اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے نکلیں گے، انہی میں واپس جائیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار نے انجیل اور قرآن مجید میں مذکورہ یہود کے علماء کی اخلاقی اور مذہبی حالت کا ذکر کیا ہے، اور احادیث میں بیان ہوا ہے کہ امت محمدیہ کے علماء بھی یہود کے علماء کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گے، اور قرآن مجید میں یہود کے علماء کو بندر اور سور قرار دیا گیا ہے، اور نیز بیان کیا گیا ہے کہ وہ مرتبہ کے لحاظ سے سب سے بدتر اور سیدھی راہ سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مذکورہ حدیث میں اس آخری زمانہ کے علماء یعنی امام مہدی و مسیح موعود کے مخالف علماء کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کا نام دیا گیا ہے، اور نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ہر عقل مند مسلمان کو مسلمانوں اور مسلمان علماء کی موجودہ حالت کا بخوبی علم ہے۔ خرابی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، علماء بگڑے ہیں تو مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ کے علماء سے مسلمانوں کو نہ صرف ہوشیار کیا تھا
بلکہ ڈرایا تھا، اور امام مہدی و مسیح موعود کی آواز پر لبیک کہنے کی تلقین فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت الفاتحہ میں مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق پانے کی دعا سکھائی ہے، اور نیز مغضوب اور ضالین کے راستہ پر نہ چلنے کی قوت پانے کی دعا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مگر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے گمراہ علماء کی بھیڑ چال کے طور پر اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود پر غور و فکر نہیں کر رہے، اپنے اور اپنی اولادوں کے انجام سے غافل ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔